تقاضے مسجد سے پورے ہوں گے اگر سارے مسلمان ایمان والے پانچوں نمازوں کے ساتھ ان پانچوں اعمال میں پابندی اہتمام سے شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہی 5 کام ہمیں اپنی مسجد کے ساتھ 5 عمل مسجد میں کرنے ہیں، مسجد سے اپنے گھر میں کرنے ہیں، گھر کو بھی اپنے مسجد بنانا ہے، گھر میں بھی اپنے مسجد بنانا ہے، اور مسجد کے اعمال اپنے گھر میں زندہ کرنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہمارے گھر کا وہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، یاد کرو ان آیات اور روایات کو جو تمہارے گھر میں پڑھی سنی جاتی ہیں۔ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر امی عائشہ نے پورا قرآن حفظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا۔ ہماری مائیں، بہنیں، عورتیں، لڑکیاں، ہم گھر میں رہ کر قرآن کو حفظ کریں، قرآن کو اپنے سینے میں داخل کریں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی مشق کریں۔ صرف قرآن حفظ نہیں کیا ام سلمہ نے اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی حفظ کیا۔ 2210 حدیثیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، 378 حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، اور 76 حدیثیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی، اور صرف حفظ نہیں کی، ان کو امت تک، انسانیت تک پہنچایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 31 صحابیات عورتوں کی روایت کی تبلیغ بخاری شریف میں کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 36 صحابیات عورتوں کی روایات مسلم شریف میں نقل کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 75 صحابیات عورتوں کی روایتیں نقل کی ہیں ابو داؤد شریف میں۔ 46 صحابیات کی روایات حضرت امام ترمذی نے اپنے ترمذی شریف میں نقل کی، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 65 صحابیات کی روایات ابن ماجہ میں نقل کی، اور امام نسائی نے 60 صحابیات کی روایات نسائی شریف میں نقل کی۔ یعنی جس طرح صحابہ حدیثیں پہنچا رہے تھے، اسی طرح صحابیات عورتیں بھی امت تک، انسانیت تک حدیثیں پہنچا رہی تھیں، حدیث و قرآن کی تبلیغ کر رہی تھی۔ تو ہمارا گھر بھی رسول اللہ اور صحابہ کے گھروں کے نمونے پر آئے، قرآن کا، حدیث کا سیکھنا سکھانا روزانہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں روزانہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ، اور اسی طرح روزانہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، ان کتابوں کی تعلیم ہمارے گھر میں ہو، اور روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ یہ صفات ہر گھر کے ہر فرد کے یاد ہو جانی چاہیے۔ تعلیم سے ذہن بنے گا عمل کا، اور 6 صفات سے ذہن بنے گا دعوت کا، اور پھر روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھروں کے اندر تشکیل ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تشکیل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمارے گھروں کا ماحول الامان والحفیظ، دین سے، دعوت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم نے گھر والوں کی فکر نہ کی اور گھر والوں میں تعلیم کا حلقہ اور ان کی تشکیل نہ کی، تو جب تم مرو گے تمہارے گھر سے 2 جنازے نکلیں گے، ایک جنازہ تمہارا نکلے گا، ایک جنازہ تمہاری تبلیغ کا نکلے گا، ایک جنازہ تمہارا نکلے گا اور ایک جنازہ تمہاری تبلیغ کا نکلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر میں روزانہ تشکیل کرنی ہے۔ سوچو تو صحیح، نبیوں کے گھر میں تشکیل ہو رہی، رسولوں کے گھر میں تشکیل ہو رہی، پیغمبر کے گھر میں تشکیل ہو رہی، اور ہمارے گھر میں تشکیل نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ابا کو، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا توحید کا، ایمان کا، فاتبعنی، آپ میرا اتباع کر لو، آدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ کہاں تشکیل ہو رہی ہے؟ گھر میں تشکیل کر رہے ہیں بیٹے ابا کی۔ اب ابا بنا دیا اللہ نے ابراہیم کو، اب ابراہیم اپنے بیٹوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔
یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بن کر تم اللہ کے پاس جانا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ پورا اسلام تمہاری زندگی میں ہو۔ تو ابا کی بھی تشکیل کر رہے اور بچوں کی بھی گھر میں تشکیل کر رہے۔ یعقوب علیہ السلام تشکیل کر رہے اپنے بچوں کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم گئے عرب، ہم نے عربوں سے کہا، حضرت یعقوب نے یوں نہیں کہا کیف تتجرون بعدی کیف تزرعون بعدی، میرے بعد تجارت کیسے کرو گے، میرے بعد کارخانہ فیکٹری کیسے چلاؤ گے؟ ہمیں اپنی اولاد کی دکان کا اور مکان کا اسباب چیزوں کا فکر ہے، نہیں فکر ہے ان کی توحید کا، ان کے ایمان و عمل کا فکر نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی دنیا ہے، ماحول ہے، غلط آدمی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم توحید چھوڑ دو، میرے بعد تم ایمان و عمل کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے راستے پر پڑ جاؤ۔ یعنی نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہیں یہ عبادت سے نہ ہٹ جائے، اور ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں۔ نبی تشکیل کر رہے اپنے گھر والوں کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کرو کتاب میں، قرآن میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو نبی اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی تشکیلیں کر رہے ہیں۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی اقم الصلاۃ، بچے نماز پڑھ لے، اور وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کر، ونہ عن المنکر، بری بات سے منع کر، ان ذالک من عزم الامور، میرے بچے یہ ہمت کا کام ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کی تشکیل ہونی چاہیے دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، عبادت کے لیے، راہ خدا میں نکلنے کے لیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمارے جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے 3 چلے حفظ کرتے کرتے ہمارے ساتھ لگ جانے چاہیے، تب وہ 3 سال لگائیں گے، تب وہ 2 سال لگائیں گے، تب وہ 1 سال لگائیں گے، تب ان کے 1 سال کا وہ فائدہ ہوگا جو ہونا چاہیے جب تم بچپنے سے ہی ان کو تبلیغ میں، دعوت میں لگاؤ گے۔ اگر تم کہو گے بچے ہیں ابھی کہاں جائیں گے، نہیں، بچے ہیں، اچھے ہیں، بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، برے ہو جائیں گے، بات نہیں سنیں گے، بات نہیں مانیں گے۔ شکایت آج ہماری زبانوں پر یہ ہے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں مان رہا، ہماری بیٹی نہیں مان رہی۔ کیوں نہیں مان رہی؟ کہ تم نے جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تم نے ان کی تربیت نہیں کی، اس وقت تم نے ان کی اصلاح نہیں کی، اس وقت تم ان کو گشتوں میں، ملاقاتوں میں، سحر روزہ میں، چلے میں ساتھ لے کر نہ گئے۔ اب یہ کیا خود جاتے، یہ تمہیں بھی روکیں گے، کہاں جا رہے ہیں امی کو لے کر؟ کس نے کہا تمہیں جانے کو؟ اب وہ تمہیں مسئلہ بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کی بچپنے سے فکر نہ کی۔ بچپن سے ان کی فکر کرتے تو ان کے 3 چلے حفظ میں لگواؤ، 10 پارے ہو جائیں 1 سال میں، 1 چلے میں اپنے ساتھ لے جاؤ، اگلے سال 10 پارے ہو جائیں دوسرے چلے میں لے جاؤ، اس سے اگلے سال 30 پارے ہو جائیں تیسرے چلے میں لے جاؤ۔ 3 چلے حفظ کے دوران ان کے لگ جائیں گے، اب وہ یوں کہیں گے ابا مجھے قاری بننا ہے، ابا مجھے عالم بننا ہے۔ تم کہو گے یہ بیٹے ابھی حالات نہیں ہیں ایسے، اب تو میرے دکان میں ہاتھ بٹا دے، کھیت میں ہاتھ بٹا دے، میں تو تجھے اسکول میں بھیجوں گا، ماسٹر ڈاکٹر بناؤں گا، تجھے حافظ بن گیا ماشاءاللہ۔ نہیں، وہ کہے گا نہیں ابا مجھے تو عالم بننا ہے، مجھے تو سارے عالم میں دین کو لے کر جانا ہے۔ اب وہ تمہاری ہمت بڑھائے گا، ورنہ تو بچے ہمارے حافظ نہیں ہو رہے، اللہ معاف فرمائے، اور اگر حافظ ہو رہے ہیں، حافظ ہوتے اسکولوں میں، کالجوں میں، کاروبار میں چلے گئے، اب ان کا یوں پہچاننا بھی مشکل ہے کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ حافظ ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی ہیں کہ نہیں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اگر ان کو ماحول میں نہ رکھا گیا۔ اس لیے 3 چلے ان کے حفظ میں لگ گئے، اور پھر مدرسے میں پڑھے، 8 چلے 9 چلے ان کے عالم بنتے بنتے لگ گئے۔ اب وہ سال میں جائیں گے، اب وہ دوسرے سال میں جائیں گے، اب وہ تیسرے سال میں جائیں گے، پورا عالم ان کے علم و عمل سے فیضیاب ہوگا، اور تم قبر میں چلے جاؤ گے، اور ان کا اجر و ثواب تمہیں قیامت تک اللہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی گھر میں تشکیل ہونی چاہیے، اور ان کو اپنے ساتھ دعوت کے ہر عمل میں لے کر چلنا چاہیے، ورنہ پوری دنیا میں مشاہدہ ہے تبلیغ میں ہم ملکوں کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے الامان والحفیظ نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہ کارگزاری ہے ہمارے سامنے۔
کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو 1 سال کے لیے لے جاؤ. چلو بھائی تشکیل کرتے ہیں. ہم گئے، ہم جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ جا رہا ہے بیٹ لے کر میدان میں کھیلنے کے لیے. نماز کا وقت، اس کو سال کے لیے لے جاؤ. فارغ ہو گئے. وہ سال کے لیے کیا جاتا، اثر میں بھی آنے کو تیار نہیں. کیوں کہ تم نے بچپنے میں ان کی فکر نہ کی. اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اپنے گھروں میں روزانہ اپنے بچوں کی تشکیلیں کرنی ہے. بچیوں کے سحر روزہ لگواؤ، بچیوں کے عشرے لگواؤ. شادی سے پہلے ان کو داعیہ، حافظہ، عالمہ، محدثہ، فقیہہ بنا دو، تاکہ جب وہ جائے دوسرے کے گھر میں تو وہاں بھی ایک ماحول قائم ہو جائے اسلام کا، دین کا، سنت کا، شریعت کا، عبادت کا اور دعوت کا. بچیوں کی بھی سحر روزہ لگے، بچوں کی بھی سحر روزہ لگے. آج ہماری بچیوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں جنت کا اور جہنم کا. آج ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے ثواب کا اور عذاب کا. نہ ثواب کی خبر ہے، نہ عذاب کی خبر ہے، نہ جنت کی خبر ہے، نہ جہنم کی خبر ہے. اس لیے اسلام سے دور ہو رہے، ایمان سے دور ہو رہے، مرتد ہو رہے مرد، مرتد ہو رہی عورتیں، مرتد ہو رہے لڑکے اور لڑکیاں. کیوں کہ ان کو جنت نہیں سکھائی، ان کو جہنم نہیں سکھائی، انہیں ثواب کا عذاب کا کچھ پتہ نہیں. بس ان کے سامنے دنیا ہے، اس لیے وہ اسلام سے نکل رہے، دین سے نکل رہے. کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو مرکز نہیں بنایا، ہم نے اپنے گھر کو مسجد نہیں بنایا، ہم نے اپنے گھر کو مدرسہ نہیں بنایا. اگر ہم اپنے گھر میں تعلیم کرتے، اگر ہم اپنے گھر میں تبلیغ کرتے، اگر ہم اپنے گھر میں تشکیل کا ماحول بناتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے سب نیتیں کرو، ارادے کرو کہ روزانہ گھر میں تشکیل کرنی ہے. اللہ فرما رہے، اپنے نبی سے فرما رہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بچیوں سے کہو، ایمان والی عورتوں سے کہو، ایمان والوں کی عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں. پردہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے پردہ فرض ہے، ایسے پردہ فرض ہے. رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تشکیل کرو اپنی بیوی کی، تشکیل کرو اپنی بچی کی، تشکیل کرو اپنے ایمان والی عورتوں کی کہ وہ پردے سے رہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، فتعالین، آ جاؤ، امتعکن، میں کچھ کپڑے لتے پیسے تمہیں دے دوں گا، وہ اسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں خوبصورتی سے جدا کر دوں گا. نبی کے گھر میں رہنا ہے تو ایمان اپنے دل میں لانا پڑے گا، یقین اپنے دل میں رکھنا پڑے گا. نبی کے گھر میں رہنا ہے، دنیا کو، اس کی زینت کو چھوڑنا پڑے گا. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے ان مختلف گروہوں کو جن کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت، چمک دمک دے رکھی ہے. آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف مت دیکھیے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بھی اصل محاذ برا ٹھکانہ ہے. تو رسول اللہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہے، اگر تمہیں دنیا چاہیے آ جاؤ، مل جائے گی، لیکن پھر نبی کے گھر میں نہیں رہو گے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ گھر میں رسول اللہ تشکیل کر رہے ہیں بیویوں کی. رسول اللہ تو بیویوں کی تشکیل کریں اور ہم اور تم تشکیل نہ کریں. جب یہ گھر میں تشکیل ہوئی تو امی عائشہ نے کہا، اخترنا اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، ہم دنیا اور دنیا کے اسباب کے طالب نہیں ہیں. جب گھر میں تشکیل ہوگی تب بیویاں یہ کہیں گی، تب عورتیں یہ کہیں گی. اور جب گھر والوں کی کبھی فکر ہی نہ ہوگی، سارے جہاں کی فکر اپنے گھر سے بے خبر، جب یوں رہیں گے تو پھر سارے 4 ماہ اور سارے 5 ماہ ہمارے علمان و حفیظ ضائع ہو جائیں گے. روایت میں، حدیث میں، کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کی فکر نہ کریں گے اور ان کے گھر والے بددینی بے دینی کی راہ پر ہوں گے، کل قیامت میں میدان حشر میں یہ ان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. اور لوگ دیکھ کر کہیں گے، اکلا عیالہ حسناتہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اکلا عیالہ حسناتہ، یہ وہ ہیں جن کی نیکیاں ان کے گھر والے کھا گئے. یہ وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں ان کے گھر والے کھا گئے. یہ وہ ہیں جن کی نیکیاں ان کے گھر والے کھا گئے. یہ خود تو عالم میں پھر رہے تھے، خود تو تشکیلوں میں، ملاقاتوں میں، دنیا میں تھے، لیکن انہیں گھر والوں کی فکر نہ کی. آج یہ گھر والے بددینی بے دینی کی حالت میں جہنم میں جا رہے، یہ بھی ان کے ساتھ جا رہے، ان کی نیکیوں کو ان کے گھر والے کھا گئے.
اس لیے گھر والوں کی تشکیل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کی تشکیل کرتے ہیں، ان بیویوں کے لیے جو اپنے مردوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، ثم ایقظ اہلہ، پھر بیوی سے کہے اٹھ جاؤ جی تہجد پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ فإن ابت، اگر وہ انکار کرے، نضح فی وجہہ الماء، اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر اسے بیدار کر کے مصلی پر کھڑا کرے، اللہ رحم کرے ایسے آدمی پر۔ رحم اللہ امراۃً، اللہ رحم کرے اس عورت پر، قامت من اللیل فصلت، جو رات کو اٹھے تہجد پڑھے، ثم ایقظت بعلہا، پھر اپنے شوہر کو کہے اٹھو جی نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں سنوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اللہ یہ آواز لگا رہے ہم سو رہے، اٹھو جی ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ اعلان کر رہے لے لو جو کچھ لینا ہے آج۔ ہر رات خدا کی طرف سے یہ آواز آتی ہے۔ تو وہ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے، فَنَضَحَ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، وہ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر اسے بیدار کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے، اللہ رحم کرے۔ رسول اللہ کی دعا ہے، حضرت جی دعا کر دو میرے لیے، امیر صاحب دعا کر دو، امام صاحب دعا کر دو۔ ارے تمہارے لیے رسول اللہ کی دعا ہے، تم اپنے گھر والوں کی تشکیل تو کرو، تم اپنے گھر والوں کو تیار آمادہ تو کرو۔ نزل اللہ عمران، اللہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، ہرا بھرا رکھے اس کو جو ہماری بات سنے اور اس کو سمجھ کر پھیلا دے، پہنچا دے جس طرح اس کو سنا اور سمجھا ہے صحیح صحیح۔ تو رسول اللہ کی دعا ملیں گی۔ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی، جو میری حدیثوں کو پھیلائیں، ویعلمونها الناس، اور جو عام لوگوں کو سکھلائیں، جو مسجد میں نہیں آ رہے، مدرسے میں نہیں آ رہے، خانقاہ میں نہیں آ رہے، دینی اسلامی کتابیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے پاس جا کر انہیں مسجد کی طرف، انہیں مدرسے کی طرف، انہیں بزرگوں کی طرف، انہیں اولیاء اللہ صلاح اتقیاء کی طرح بننے کے لیے تیار اور آمادہ کریں کہ یہ وہ ہیں جو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے خلیفہ ہیں، ان کے نائب ہیں۔ رسول اللہ کی دعائیں ان کے لیے ہیں۔ اس لیے سب نیتیں کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ 5 اعمال کے ساتھ روزانہ گھر میں تعلیم کریں گے اور 5 ماہ کے لیے سارے عالم میں جائیں گے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنا کر 1 سال، 2 سال، 3 سال پوری زندگی دین کے لیے ان کو فارغ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا کر پھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کے بعد درخواست یہ ہے کہ بھائی جو ہمارے حاجی ہوئے تھے نا، بھائی دعا ہوگی انشاءاللہ، سارے تشریف لائیں، جو خدمت میں لگے وہ بھی آپ قریب آ جائیں، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ درخواست ہے جو ہمارے ساتھ بائکوں سے یا گاڑی سے آئے ہیں، 15 منٹ تک تو یہ ہمارا عمومی مجمع جو ہے پیدل پر ہی چلے گا، کوئی بھی واہن والے راستے میں واہن نہیں لائیں گے، بلکہ پیدل کا مجمع سکون کے ساتھ جب گزر جائے گا اس کے بعد واہن جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی ہم آسانیاں پیدا کریں، تھوڑے کر کے نکلیں، دونوں راستوں کو چلیں، ادھر سے بھی جائیں ادھر سے بھی جائیں، ایک جگہ ایک راستے نہ گزریں تاکہ لوگوں کو تنگی نہ ہو، آسانی کے ساتھ گزریں انشاءاللہ۔ اور دعا کے بعد جو ہے انشاءاللہ پہلے جماعتیں مسافہ کریں گی، اس کے بعد جو ہے وہ لائن کے ساتھ تو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، مسافہ کا ثواب اتنا نہیں ملے گا، تکلیف پہنچانے کا گناہ مل جائے گا، تو تکلیف بھی پہنچانی ہے۔ مسافہ انشاءاللہ سب کا ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، شور شرابہ نہ ہو، مسجد اللہ کرے، اس کا احترام بھی رکھنا ہے اور ادب کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ مسافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جماعتیں کھانا کھائیں گی جا کے مدینہ مسجد میں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد یہاں روانگی کی مختصر بات ہوگی، پھر اپنے روک کر روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی، کر لیں گے۔ آ جائے بھائی، خدمت والے لگے دن میں سب آ جائیں، جلدی جلدی آ جائے، دعا ہو رہی ہے، سب متوجہ ہو کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، جتنی
دعوت دی جائے گی اتنی دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ پورے دین کی دعوت پوری امت کو دینی ہے، اور اجتماعی دعوت بھی اور اجتماعی دعا بھی اور انفرادی دعوت اور انفرادی دعا، اس کو بھی ہمیں بڑھانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جو بھی ملے اس کو ایمان اور عمل کی ہمیں ترغیب دینی ہے. اور انفرادی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، کھانے پینے کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی نکلنے کی دعائیں، بازار میں جانے کی دعا اور صبح شام کی مسنون مقبول دعائیں وہ ہم سب کے یاد ہونی چاہیے. پہلی ہماری جماعتیں ہوتی تھی، ہر جماعت کی جیب میں ساتھی کی 2 کتابیں ہوتی تھی، ایک 6 باتیں اور دوسرے مسنون مقبول دعائیں. چلتے پھرتے ساتھی دعائیں یاد کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. اس میں بہت کمی آ رہی ہے، اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ مسنون ساری دعائیں یاد کریں گے اور صبح شام کی دعائیں پابندی اہتمام سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دعوت دیں گے. دعوت جتنی دیں گے اتنی دعا قبول ہوگی. مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب گشتوں میں جاؤ تو دعا کرو، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ دعوت دو فرعون کو، سرکش ہو گیا. تو انہوں نے دعا کی واجعل لي وزيرا من اهلي، اے اللہ میرے گھر والوں میں میرا مددگار بنا. محلے والوں کو نہیں کہا، علاقے والوں کو نہیں کہا کہ جتنے گھر والے معین اور مددگار بن سکتے ہیں اتنے باہر والے نہیں بن سکتے ہمارے. اس لیے اپنے گھر والوں کی تشکیل ضروری ہے. حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کریں، میرے گھر والے ہیں، بھائی ہیں میرے ہارون، اشدد بھی ازری، ان کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دو کہ جتنا بھائی تمہارا ساتھ دے سکتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. اس لیے اپنے بھائی کو تبلیغ میں لگاؤ، اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں لگاؤ. یا اللہ اس کو بھی نبی بنا دو. اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا وہ ہم نے تمہیں دے دیا، تم بھی نبی، تمہارا بھائی بھی نبی. تو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، دعا کی تو اللہ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا. علماء نے فرمایا کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا، ان کو اللہ سے کہہ کر نبی بنوا دیا. اب ہم کسی کو نبی تو نہیں بنوا سکتے، نبی تو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم اللہ سے کہہ کر اپنے بھائیوں کو، محلے والوں کو نبی نہیں بنوا سکتے. ہاں ہم اللہ سے کہہ کر ان کو نبوت والا کام دلوا سکتے ہیں. ایسا جس طرح ہم گشت میں جا رہے ہیں اس طرح ہمارے سارے مسلمانوں کو گشت میں جانے کی توفیق عطا فرما. جس طرح ہم 4 مہینے میں چلے میں جا رہے ہیں اس طرح سارے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے والا بنا دے، دعوت دینے والا بنا دے، نبیوں کے کام پر پوری امت کو کھڑا کر دے. اس لیے گشت میں جاتے ہوئے، ملاقاتوں میں جاتے ہوئے، سفر میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور اپنے اللہ کے نبی نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. ان میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا. یا اللہ وہ میرا عبد الرحیم بھائی ہے، اے اللہ اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ وہ میرا عبدالسلام بھائی ہے، اسے 5 مہینے کے لیے قبول فرما دے. کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور قبول ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جیسا تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی خیر تجھے بھی عطا فرمائے. یہ بالکل پکی سچی بات ہے. ہمارے بزرگ تھے نظام الدین میں مرکز میں، وہ فرماتے تھے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال بیان کرنے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور یہ مثال بالکل سچی مثال ہے. دارالعلوم دیوبند میں ہمارے ایک استاد تھے مولانا ریاست صاحب، وہ آئے ایک دن مولانا عبد الخالق صاحب کے پاس دارالعلوم میں، کہا مولانا میں آپ کے لیے روزانہ دعا کرتا تھا، آج سے میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا. کیوں کہ میں ابھی حدیث پڑھا کر آ رہا ہوں. کیونکہ حدیث پڑھانے کے بعد تو اور دعا کرنی چاہیے، تم کہہ رہے دعا نہیں کروں گا. کہا حدیث میں آیا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے وہ اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ مولانا کی جلدی سے شادی کرا دے، ان کی شادی نہیں ہوئی. میں آپ کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ مولانا کی جلدی شادی کرا دے. اب یہ حدیث پڑھ کر آ رہا ہوں حضرت آپ کی ہو یا نہ ہو میری دوسری ہو جائے گی. ایک ہی نہیں سنبھل رہی، دوسری کہاں سے نکالوں گا؟ اس لیے میں آج سے آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا. یعنی دوسرے کے حق میں دعا کرنا اتنا یقینی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ دعوت بھی دیں گے اور دعا بھی کریں گے. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الدعوت والدعاء دونوں کے معنی ایک ہیں، بلانا. دعوت کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور دعا کہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو بندوں کی طرف بلانا.
तो दावत और दुआ दोनों को जमा करने के लिए जमात में जाना है। कौन कौन जाएगा? आज से जाएंगे नकद? अल्लाह कबूल फरमाए। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सुब्हान रब्बियल अलील अअला वह्हाब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहु इवजा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दि व जअल ज़ुलुमाति वन नूर अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم إنا نسألك تمام الخشوع وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلاحا ربنا زدنا علما وصلاحا اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله اللهم ارحمنا من
يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يخرجون في سبيلك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل بيوتنا كبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل قرآننا كقرية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारे खताए से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा. या अल्लाह हम मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं. हमने आपके हुक्मों को तोड़ा, आपके नबी के तरीकों को छोड़ा. या अरहमर राहिमीन हमने नमाजें छोड़ी, हमने रोजे छोड़े, हमने हज ज़कात छोड़ी, हमने इबादत दावत छोड़ी, हमने आपके पाकीज़ा मुक़द्दस घरों को आबाद करना छोड़ा. ए अल्लाह हम मुजरिम हैं, इकरारी मुजरिम हैं. ए अल्लाह हम सबको बख्श दीजिए. ए अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए. ए अल्लाह हमारे खताए से दरगुजर फरमा दीजिए. ए अल्लाह आप माफ़ी को पसंद करते हैं. ए अल्लाह माफ़ी को पसंद करते हैं, माफ़ करने वाले हैं. ए अल्लाह हम सबको माफ़ कर दीजिए. हमारे माँ बाप को माफ़ कर दीजिए. हमारे रिश्तेदारों को माफ़ कर दीजिए. पूरी उम्मत मुस्लिमों को माफ़ कर दीजिए. ए अल्लाह हम आपसे ईमान मांगते हैं, यकीन सादिक़ मांगते हैं. ए अल्लाह हमें कामिल ईमान अता फरमा दीजिए. ए अल्लाह नमाज़ें मांगते हैं, खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए. ए अल्लाह हम आपसे इल्म मांगते हैं. ए अल्लाह हमारी जिहादत मकसद को ख़त्म फरमा दीजिए. ए अल्लाह हम आपसे जिक्र मांगते हैं. ए अल्लाह हमें अपने ज़ाकिरीन शाकिरीन बंदों में शामिल फरमा दीजिए. ए अल्लाह हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमा दीजिए. ए अल्लाह हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमा दीजिए. ए अल्लाह हमारे अंदर इखलास पैदा फरमा दीजिए. रिया को दिखलावे को हमसे ख़त्म फरमा दीजिए. ए अल्लाह अरहमर राहिमीन हमारे दिलों को निफाक से पाक फरमा दीजिए. हमारे अमाल को रिया से पाक फरमा दीजिए. हमारी आंखों को खयानत से पाक फरमा दीजिए. ए अरहमर राहिमीन हमारा तन मन धन तेरी राह में लगे इसके फैसले फरमा दीजिए. दावत की समझ अता फरमाइए, दावत की बसीरत अता फरमाइए, दावत का फहम अता फरमाइए. ए अल्लाह हम कमजोर हैं, हम ज़ईफ हैं. ए अल्लाह हमारी पेशानी में बाल पकड़ पकड़ कर हमें खैर पर चला लीजिए. ए अल्लाह शरीयत पर चला लीजिए. सुन्नत और शरीयत की दावत को लेकर हमें सारे आलम में फिरा दीजिए. ए अल्लाह हम कमजोर हैं, अपनी रज़ा के कामों में हमें क़ुव्वत अता फरमा दीजिए. ए अल्लाह हमारी खुशियों की इंतहा इस्लाम को बना दीजिए. ए अल्लाह हम फ़कीर हैं, हमें रिज़्क़ अता फरमा दीजिए. हम ज़लील हैं, हमें इज़्ज़त अता फरमा दीजिए. हम कमजोर हैं, हमें क़ुव्वत अता फरमा दीजिए. ए अरहमर राहिमीन
لایانی سے ہمیں بچا لیجیے، لایانی میں سے ہمیں بچا لیجیے، فرائض اور نوافل کا ہمیں پابند فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ کہنے سننے میں جو غلطی خطا ہے اس کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، حدیث کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنے فرشتوں کا محبوب بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنے رسولوں کا محبوب بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کا محبوب بنا لے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی سردی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ وہاں کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ اے اللہ جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما لیجیے، دوزخ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اپنے عذاب کا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما، پوری امت مسلموں کو بخشش فرما، پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جنت کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جنت کا دیوانہ ہمیں بنا، نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح جنت والے اعمال میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کو دعوت کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی عظمت محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، آخرت کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے بچے پہنچائے ہیں، اے اللہ آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے اپنی راہ میں نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اپنی راہ میں نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ سفر میں ان کے ساتھی بن جائیے اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے۔ اے اللہ جو مدد نصرتیں غیر تائیدات آپ نے مہاجرین کے ساتھ کی ہیں، اے اللہ وہ مدد نصرتیں غیر تائیدات ان کے ساتھ فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہم سب کو ہجرت کے لیے قبول فرما، ہم سب کو نصرت کے لیے قبول فرما، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما، اندرون کے لیے بیرون کے لیے قبول فرما۔ سالانہ ماہانہ ہفتے وائے روزانہ کی ترتیب پر جمنے جمانے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زکات دینے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو سنت شریعت کو یا ارحم الراحمین اپنی زندگی میں لا کر سارے عالم میں جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہماری بستیوں کو مدینہ منورہ کی بستی کے نمونے پر قائم فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سیرت صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت کو جمع کر کر ساری دنیا میں جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں تحریکوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو ایک فرما نیک فرما، ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے ایمان والے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قربانیوں وفاقوں کے نتیجے سے ہم تک اسلام پہنچا، دین پہنچا، دعوت پہنچی، تبلیغ پہنچی۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے پوری امت مسلمہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شایع نشان، ان کی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی
کر ساری دنیا میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین صحابہ کو صحابیات کو ازواج مطہرات کو آل بیت اطہار کو اے اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے تمام صحابہ کو تمام نبیوں کو اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما نبیوں کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے ارحم الراحمین اے رحم الکرمین یا ذل جلال والاکرام سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اپنے رب سے دعا مانگو چپکے عاجزی سے اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے اس لیے تھوڑی دیر چپکے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے تھوڑی دیر چپکے اللہ سے مانگو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم یا ذا الجلال والإکرام ہمارے یہاں آنے کو بہت قبول فرما کہنے سننے کو بہت قبول فرما یا ارحم الراحمین جن بھائیوں نے دوستوں نے نصرت کی ہے خدمت کی ہے یا ارحم الراحمین سب کو قبول فرما اس بستی والوں کو قبول فرما اس بستی کے ایک فرد کو ایک گھر کو قبول فرما یا ارحم الراحمین آنے والوں کو قبول فرما نکلنے والوں کو قبول فرما گھروں میں واپس جا کر ہم سب کو دیندار بنا دین کا مددگار بنا مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بھائی جماعت آ جائے جماعت ادھر مسافہ کر کے آگے چلتے ادھر سے بھائی راستہ چھوڑ دو بچے چلو آگے چلتے رہو بھائی ادھر سے ادھر راستہ چھوڑ دو بھائی ایسے مت کرو چلو جلدی سے چلو جلدی مسافہ اور جلدی بھائی پیچھے جاؤ پیچھے سے پیچھے سے چلتے رہے پیچھے سے چلو جلدی آگے بڑھتے ادھر سے آرام سے بھیجو آرام سے چلتے رہو چاچا آگے سے جام لگ جائے گا آگے سے بڑھ کے آؤ ادھر سے آؤ پیچھے جاؤ پیچھے سے بھائی راستہ دو آگے سے راستہ آرام سے دھکیلو مت تکلیف بھائی بیچ میں سے نہ ہو کوئی بھی سائڈ سے آؤ چلو آگے چلو ہمارے جو ذمہ دار ساتھی ہاں آسانی سے پہلے پیدل والے کوئی بھی سواری نہ نکلنے ادھر اگر لگا جائے جام گاڑی مسجد کے گیٹ پر ساتھی کھڑے ہو جائیں آسانی کے ساتھ میں کسی کو تکلیف نہ ہو بزرگوں کا خیال کرتے چلو آگے آؤ چلیے بسم اللہ آرام سے بھائی آرام سے
بھائی ایک کر کے آ جاؤ بھائی چل کر آگے ایک کر کے آؤ بھائی سب کا مساف ہوگا انشاءاللہ سب کا ہوگا سب کا ہوگا تھوڑا دیر سے ہو جائے سب کا ہو جائے بیٹا راستہ بھائی راستہ کرتے رہے سیدھا چل کر آئے بھائی یہ دھکا مکا نہ کرو اور جماعتیں فون کھانے کے لیے چلی جائیں آسانی کے ساتھ جو بھائی پہلے پیدل نکلے پہلے پیدل والے پہلے پیدل والے نکلیں گے اس کے بعد میں سواری والے نکلیں گے مسافر نے بھی آسانی